بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. الحديث أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بیسلی منشے یقیناً قابل مبارکباد واٹیت وڑے خوش نصیبانی مبارک واٹیت کہ اللہ تعالیٰ تم کا اپنے گھراچی زیارت سو انی ایک فرید عمراچی ادائیگی سو موقع دیتے واٹے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے مبارک گھر کے دیدار کے لیے اور عمرے کی ادائیگی کے لیے چن لیا ہے. ہم اپنے گھر میں ہر ایک کو آنے نہیں دیتے جس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، جس سے ہم محبت رکھتے ہیں، انہی کو اپنے گھر میں ہم بلاتے ہیں. تو گویا کہ آپ ضیوف الرحمن ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی طرف آپ کو بلا رہا ہے. تو جس زمین کی طرف آپ جا رہے ہیں اس کی عظمت اور اس کا تقدس ہمارے دل میں ہونا بے حد ضروری ہے کہ کس مبارک زمین کی طرف ہمارا جانا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو دنیا کی سب سے بہترین زمین بنایا ہے. خیر بقاع الارض، زمین دنیا کی سب سے بہترین اگر زمین ہے تو مکہ مکرمہ کی ہے. احب ارض اللہ اور خیر ارض اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کیا گیا، ہجرت پر مجبور کیا گیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف مخاطب ہو کے انہوں نے یہ کہا کہ میرا جی جانے کا نہیں چاہ رہا ہے، لیکن یہاں کے لوگوں نے ہمیں یہاں پر ہمارے لیے یہاں رہنا دشوار کر دیا ہے، لہذا ہم اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں. اس زمین کی عظمت اس اعتبار سے بھی بڑھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر اس زمین کی عبادت کو، نماز کے ثواب کو دیگر زمینوں کے مقابلے میں بہت بڑھا دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ دیگر نمازوں کے مقابلے میں 1 لاکھ نمازوں سے زیادہ ثواب رکھتی ہے. اس زمین کے سلسلے میں اس قدر ہمارے اندر عظمت ہونی چاہیے کہ یہاں کی زمین کے جانور تک مامون ہے. یہاں کے درخت کو کاٹنا ہمارے لیے جائز نہیں، یہاں کے جانوروں کا شکار کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اس زمین کی عظمت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا یا اس کی طرف پیٹ کر کے پیشاب کرنا ممنوع قرار دیا گیا، بلکہ یہ بتایا گیا کہ مشرق کی طرف رخ کیا جائے، مغرب کی طرف رخ کیا جائے اور مکہ مکرمہ کی طرف نہ چہرہ ہو نہ پیٹ ہو. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زمین چھوڑنا ہرگز پسند نہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمین میں جینا چاہتے تھے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بھی بتائی ہے، جو اس زمین کے اندر الحاد کا ارادہ رکھے گا، یعنی یہاں پر کسی برائی کو انجام دینے کے بارے میں سوچے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ترین عذاب کا شکار ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو سخت ترین عذاب سے دوچار کریں گے. اس زمین کے اور اس شہر کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد،
اس زمین کے اندر جو داخل ہوتا ہے وہ مأمون ہو جاتا ہے. لمن دخلہ کان آمنا، جو اس زمین میں داخل ہو گیا اس کو امن حاصل ہو گیا. مثابۃ للناس، اس زمین کے بارے میں بتایا گیا کہ آدمی کسی جگہ چلا جاتا ہے، ایک مرتبہ اس زمین کے دیکھنے کے بعد دوبارہ اس کے بارے میں جانے کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا. لیکن اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایمانی کشش رکھی ہے، جو یہاں پر ایک مرتبہ جاتا ہے اس کی پیاس نہیں بجھتی، بلکہ اس کے اندر اور جذبہ انگڑائی لینے لگتا ہے کہ پھر میرا سفر ہو، کوئی اور موقع ملے کہ وہاں کے پرسکون ماحول میں رہوں اور میں وہاں پر اپنی بہتر زندگی گزاروں. میں نے یہ باتیں اس وجہ سے بیان کی اور ایک منتشر کچھ فضائل اس وجہ سے بیان کیے کہ آپ جس زمین کی طرف جا رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ قیمتی زمین ہے، اور اس کے پیچھے آپ لوگ سرمایہ لگا رہے ہیں تو یہ آپ کا سرمایہ کارآمد ہو، آپ کا یہ جانا اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، ایمانی اضافے کا ذریعہ ہو، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہو، اور آئندہ زندگی بہتر سے بہتر بنانے کا ہمارے اندر جذبہ اور عزم ہو. ایک تو رخ یہ ہے، لیکن دوسرا رخ ہم دیکھیں موجودہ مکہ مکرمہ کو اگر دیکھا جائے اور آج سے 1450 سال پہلے کے مکہ مکرمہ کو دیکھا جائے تو ایک واضح فرق نظر آتا ہے. وہ زمانہ تھا چوطرفہ پہاڑی تھی، پانی کے کنویں تک نہ تھے، اس زمین کے اندر اگانے کی کوئی صلاحیت نہ تھی، لیکن اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ایک ایسی کشش رکھی ہے جو یہاں آ جاتا ہے اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اس زمین کے اندر پہنچ جاتا ہے اپنے آپ کو مامون پاتا ہے اور عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ کی سرگوشی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے. دشمنان اسلام میں ہمیں کہیں نہیں بخشا، ہر جگہ ہم لوگوں کو انہوں نے ہر جگہ زیر کرنے کی کوشش کی. اب ہم دیکھتے ہیں وہاں پر چوطرفہ بڑی بڑی عمارتیں نظر آتی ہے تو بس اوقات انسانی دماغ ان بلند عمارتوں کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی گھڑی کی طرف رخ ہوتا ہے، کبھی بلند ٹاور کو دیکھنے لگتا ہے. یہ سب کھڑی مٹی ہے، ایک گری مٹی ہوتی ہے، ایک کھڑی مٹی ہوتی ہے. ان نظاروں سے ہم اپنے اندر مرعوبیت پیدا نہ کریں. اس زمین کے اندر اب وہ زمین وہی زمین ہے، کعبۃ اللہ وہی کعبہ ہے، مسجد حرام وہی ہے، تعمیر اور اس کی توسیع بھی الگ بات ہے. ہم لوگوں کو اس عمارتوں کی تحقیر ہمارے ذہن میں ہو اور ان بلند ٹاوروں کی بے حقیقت جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی ایمانی ٹیمپریچر ہمارا بڑھ نہیں سکتا. ہم کو 1400 سال پہلے جانا ہے، ہم کو اس احساس کے ساتھ طواف کرنا ہے کہ اسی زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی ڈالی گئی تھی، اسی زمین کے اوپر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا تھا، اسی زمین کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹا گیا تھا، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو سزادوں سے دوچار کیا گیا تھا. اسی کی خوشبو اس زمین سے ہم کو آتی محسوس ہو کہ اس گھر کے آباد ہونے کے پیچھے اور توحید کا یہ بلند مینارہ ہونے میں بہت ساروں نے اپنا پسینہ دیا ہے، خون دیا ہے اور اپنی جانیں قربان کی ہے. آج بھی حقیقت کے اندر 1400 سال پہلے والی زندگی ہمارے سامنے ہو تب وہ پھر عبادات کے اندر، طواف کے اندر، سعی کے اندر وہی لذت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. لہذا اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، یہ چمک دمک یہ بے حقیقت چیز ہے. ایمان کی جو حلاوت اس میں رکھی گئی ہے اور ایمان کی جو چاشنی رکھی گئی ہے اس کے حصول کے لیے میں یہاں آیا ہوں. اس مختصر مقدمے کے بعد میں آپ سے عمرے کے سلسلے میں کچھ بتانا چاہوں گا. عمرے کا سفر، عمرہ بہت آسان ہے، 4 ارکان پر مشتمل ہے. ایک رکن ہے میقات احرام باندھنا. میقات کیا چیز ہوتی ہے؟ دنیا کے جس کونے سے بھی حج یا عمرے کے ارادے سے آدمی مکہ مکرمہ داخل ہونا چاہے گا وہ میقات یا میقات کے مقابل زمین سے ضرور گزرے گا، اس کے بغیر وہ مکہ مکرمہ نہیں پہنچ سکتا.
اور اس زمین کا تقدس یہ ہے، اس زمین کے اندر عمرہ اور حج کے ارادے سے داخل ہونے والے کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام دو چادروں کے باندھنے کو، تمام سلی ہوئے کپڑے اتارے جائیں، ایک کو بطور لنگی کے باندھا جائے ایک چادر کو، اور دوسری چادر کو بدن کے اوپر ڈالا جائے۔ عورتوں کے لیے احرام بہت آسان، ان کے لیے چہرہ کھولنا اور ہتھیلیوں کا کھولنا ضروری ہے۔ احرام اصل نام ہے نیت کا۔ میقات کے پہلے زمانے میں تو پانی کے جہاز سے جانا ہوتا تھا تو میقات پر رک کر احرام باندھا جاتا تھا۔ اب ہوائی جہاز سے سفر ہوتے ہیں تو اس لیے جہاں سے بھی ہمارے سفر کا آغاز ہو تو ہوائی جہاز اگر سیدھے جدہ پہنچنے والا ہو تو پھر اس صورت کے اندر آپ ہوائی جہاز پر بیٹھنے سے پہلے احرام باندھ لیں، نیت نہ کریں۔ جب ہوائی جہاز اڑ جائے تو پھر اس کے بعد نیت کر لیں، تاکہ کبھی کبھار ہوائی جہاز کے اڑان میں تاخیر ہو سکتی ہے تو اس سے آپ کو محظورات احرام کے حالت میں جو چیزیں ممنوع ہے اس سے بچنا آسان ہو۔ ہوائی جہاز کے جانے پر میقات کے پہنچنے سے پہلے میقات کے آنے کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے انتظار میں بالکل نہ رہیں، غفلت ہو سکتی ہے، اونگ آ سکتی ہے، اور ہم نیت کیے بغیر اگر میقات میں داخل ہوں گے تو پھر دوبارہ ہم کو میقات پر آ کر پھر نیت کر کے اپنے عمرے کی نیت کر کے پھر مکہ مکرمہ جانا پڑے گا۔ اس لیے اس سلسلے میں اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ ہوائی جہاز کے اڑنے کے بعد آپ جو ہے احرام باندھیں۔ میقات ہمارے یلملم کی میقات ملتی ہے جو تقریباً 100-150 کلومیٹر کی مکہ مکرمہ سے دوری پر ہے، لیکن ہم لوگ پیشگی جو ہے اپنا احرام باندھ لیں۔ احرام کے باندھنے کے بعد کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ ناخن نکالنا حرام ہے، بالوں کو مڈانا یا بالوں کو تراشنا حرام ہے، اسی طرح سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہے، نکاح کرنا حرام ہے، شکار کرنا حرام ہے، خوشبو لگانا حرام ہے۔ ان چیزوں کے انجام دینے پر آدمی کو فدیہ دینا پڑتا ہے۔ بعض فدیے 6 مسکین کو 1 مد دینے سے کام چل جاتا ہے، لیکن بعض ایسے محظورات احرام ہے وہاں پر فدیے کے طور پر بکرا دینا پڑتا ہے۔ لہذا کوئی بھی کام کیا جائے پیشگی معلومات لی جائے، پھر اس کے بعد اس کام کو انجام دینے کی فکر کی جائے۔ جب آپ نے احرام کی نیت کر لی اس کے بعد سے آپ کی زبان پر لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ ہمیشہ جاری رہے، جب تک کہ آپ کی نگاہ کعبۃ اللہ پر نہ پڑے۔ اس وقت پہلے آپ کو مسلسل لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کے معنی پر بھی غور کریں۔ ان کلمات کے اندر میں کیا کہہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے میں توحید کا کیا نغمہ گا رہا ہوں، اس کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، کیونکہ یہ توحید کا گھر ہے اور یہاں کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی توحید و وحدانیت کا واضح پیغام ملتا ہے۔ آپ کا امیر ہوگا، امیر کی اطاعت آپ ضرور کریں، اس کی خلاف ورزی کسی صورت میں نہ ہو۔ اس عورتوں کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے چہرے کو کھلا رکھیں، لیکن غیر محرم جو ہوتے ہیں ان کے سامنے اس کی نظر نہ پڑے، اس لیے اپنے برقعے کے آگے کوئی کیپ لگا دے اور کیپ کے اوپر سے اپنا پردہ ڈال دے تاکہ اس کا چہرہ اس پردے کی وجہ سے نظر نہ آئے۔ اس کا اہتمام کرے اور عمرے کے مکمل ہونے تک اس کا چہرہ کھلا رہے۔ اب ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ہمارا ایک رکن میقات احرام باندھنے کا ادا ہو چکا ہے۔ دوسرا رکن ہے طواف کے 7 چکر ادا کرنے ہیں۔ ہم جب مسجد حرام میں داخل ہوں تو اس وقت پہلی نظر جو کعبۃ اللہ پر پڑے، اس وقت جو ہماری دلی دعائیں ہیں ان دعاؤں کا ہمارا اہتمام ہو کہ پہلی نظر پر جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت حاصل کرتی ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی دعا مانگی جائے
اور ایمان پر خاتمے کی دعا کی جائے، بار بار اس گھر کے اندر آنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کی دعا کی جائے، اور اپنی جملہ مرادوں کو مانگا جائے۔ 7 چکر کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اس سے پہلے آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔ عورت مردوں کے لیے استباح ہے، یعنی وہ داہنے کاندھے سے نیچے سے اپنے احرام کو نکال کر بائیں کاندھے کے اوپر ڈالے گا، گویا کہ وہ اپنے دانے کھانے کو کھلا رکھے گا پورے 7 چکروں کے اندر، اور شروع کے 3 چکروں میں رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان والی جگہ کو چھوڑ کر بقیہ 3 جگہوں پر وہ رمل کی شکل اختیار کرے گا شروع کے 3 چکر میں، یعنی دوڑنے والی شکل اختیار کرے گا۔ آپ کے ساتھ علماء کرام بھی ہوں گے، آپ ان کے بارے پوچھیں اس کی کیا حکمت ہے، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہم کو چلنے کے لیے کیوں کہا گیا، اس کے پیچھے حکمت ہے، ایک بڑی تاریخ ہے، اس سے آپ کو انشاءاللہ ہمارے علماء کرام واقف کرائیں گے۔ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر عمرے کے طواف کرنے کی نیت کی جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے طواف کے چکر کو شروع کیا جائے۔ جہاں سے آپ نے شروع کیا ہے پورا چکر لگانے کے بعد جس جگہ پہنچیں گے وہاں جانے کے بعد آپ کا ایک طواف یعنی ایک چکر مکمل ہوگا۔ اس طریقے سے آپ کو 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ بعض لوگ کعبۃ اللہ کے قریب ترین جگہ سے طواف کرتے ہیں اور حتیم کے اوپر حصے سے اپنے ہاتھ کو پھیلائے گزرتے ہیں، اس سے وہ چکر نامکمل رہتا ہے۔ وجہ یہ ہم کو کعبہ مشرفہ کے طواف کا حکم دیا گیا ہے، اگر ہمارا حصہ اس کے اندر داخل ہو گیا یا ہم حتیم میں داخل ہو گئے تب وہ ہمارا چکر مکمل نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے ہمارے 7 چکر مکمل ہو جانے کے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کے پاس جا کر طواف کی 2 سنت رکعتیں ادا کی جائیں۔ اب قریب ترین کھڑے ہونے میں آپ کو بے اطمینانی کی کیفیت طور پر ہوگی کہ طواف کرنے والے آپ کے سامنے سے گزریں گے، لہذا پیچھے جو جگہ ہے وہاں پر اطمینان سے آپ نماز ادا کریں۔ اگر وہاں جگہ نہ ہو تو کسی دوسری جگہ بھی آپ پڑھ لیں گے، آپ کی وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اس طریقے سے آپ کا دوسرا رکن مکمل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے مکمل کرنے کے بعد زمزم کا پانی خوب سیراب ہو کر پیا۔ ویسے بھی زمزم کا پانی خوب پیا جائے، کیونکہ جس مقصد کے ساتھ پیا جاتا ہے اللہ اس مقصد کو پورا فرماتے ہیں، اور اس کے اندر ہر پریشانی کا حل ہے، ہر بیماری کے اس کے اندر دوا ہے، لہذا خوب زمزم پیا جائے۔ اس کے بعد وہاں سے راستہ آپ کو بتایا جائے گا صفا مروہ کے جانے کا، تو وہاں پر جیسے آپ اوپر کو صفا کی طرف جانے لگے تو اس موقع پر ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو صفا مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، اوپر کو جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر، چوتھے کلمے کو پڑھا جائے، کیونکہ ایک زمانے میں یہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، نائلہ اور عیسیٰ بت تھے اور یہاں پر بت پرستی ہوتی تھی، لہذا یہ حکم دیا گیا یہاں پر بھی توحید کا پیغام ببانگ دہل جو ہے دیا جائے اور کلمے کے چوتھے کلمے کو اپنی زبان سے ادا کیا جائے۔ یہ جگہ پر ہم لوگوں کو ان 7 چکروں میں ہم لوگوں کو ہر چکر پر خوب دعائیں کرنی چاہیے، رسمی طریقے پر نہیں، اطمینان سے آپ دعا کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل وقت جو ہے دعا میں لگا دیا، اور کوشش اس بات کی کریں کہ آپ صفا پر کھڑے ہوں تو آپ کو بآسانی کعبہ مشرفہ نظر آ سکتا ہے، مروے پر آپ کو نظر نہیں آئے گا، تعمیرات حائل ہے، لہذا آپ کھڑے ہوں اور اپنی جائز مرادوں کو اللہ سے مانگے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں کو قبول کرے گا۔ صفا سے آپ کے پہلے چکر کا آغاز ہوگا اور مروہ پر جا کر وہ پہلا چکر مکمل ہوگا، پھر مروہ سے صفا آئیں گے دوسرا چکر ہوگا، پہلا چکر صفا سے شروع ہوتا ہے، 7واں چکر جا کر مروہ پر ختم ہوتا ہے۔
اس دوران میں آپ کو کچھ سبز لائٹیں نظر آئیں گی. وہاں جانے کے بعد مردوں کے لیے حکم ہے کہ تیز چلا جائے یا دوڑا جائے، اور وہاں پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہاں پر دعائیں مخصوص دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام ہو. اس کی تعریف بھی اپنے علماء سے پوچھیں کہ اس جگہ پر دوڑنے کے لیے کیوں کہا گیا، اس کے پیچھے کیا راز ہے. عورت نیک نیتی سے کوئی کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی یادگار قیامت تک باقی رکھتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے 7 چکر مکمل ہوں گے. مروہ پر جا کر 7واں چکر ہمارا مکمل ہوگا. ہر چکر کے ختم پر ضرور دعا کی جائے. مروہ پر جانے کے بعد آپ کے 3 رکن مکمل ہوئے، ایک رکن آپ کا باقی ہے، وہ ہے سر کے بال مڑانا. اللہم اغفر للمحلقین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر کے بالوں کو مڑانے والوں کی مغفرت فرما. 3 مرتبہ دعا دی، اور 4تھی مرتبہ المقصرین فرمایا، جو بال کاٹے ان کی مغفرت فرما. تو اس طریقے سے بس اوقات کیا ہوتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ اب میرا مروہ پر 7واں چکر مکمل ہوا، چپل میری وہاں ہے، وہاں چلا جاتا ہوں، پھر گھر چلا جاتا ہے اور اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے بال مڑایا ہے یا نہیں. تو ایسی غلطی ہرگز نہ کریں. مروہ سے باہر آئیں، وہاں پر حلاق کی دکانیں ہیں، وہاں پر جو ہے حجام کی دکانیں ہیں، وہاں جا کر اپنے بال کو مڑائیں، پھر اس کے بعد گھر جائیں. اس طریقے سے آپ کا بھی یہ عمرہ مکمل ہوا. 4 رکن کے ذریعے سے عمرہ مکمل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے مزید عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن عمرے کی کثرت کے مقابلے میں آپ کو طواف کی کثرت کا اہتمام کرنا چاہیے. اب یہاں پر بھی ایک اللہ تعالیٰ ہم سے مجاہدہ لینا چاہتا ہے، اور ہم سے ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے اللہ کے دین کے پر عمل کرنے اور شعائر دین کے احترام میں. نیچے کے لیے تو عورتوں کے لیے ان لوگوں کے لیے سہولت رکھی گئی ہے جو احرام کے اندر ہوتے ہیں، وہ مطاف کے اندر جا کر طواف کرتے ہیں اور اپنے عمرے کے اعمال مکمل کرتے ہیں. اس کے بعد عام کپڑوں پہ آنے کے بعد آپ کے لیے نیچے والے حصے کے اندر داخلہ منع ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس میں دھوکہ، عبادت کے اندر بھی دھوکہ نہ ہو. آپ اس جذبے کے ساتھ کام کیجئے کہ اوپر اطمینان سے میں انشاءاللہ طواف کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ضرور ہوگی. زیادہ دیر نہیں لگے گی، 1 گھنٹہ 10 منٹ لگ سکتے ہیں، لیکن وہ مزہ جو آپ کو اوپری طواف میں مل سکتا ہے وہ نیچے کی کیفیت میں وہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر حکومتی قانون کی جس کے پاس لحاظ رکھنا ہم پر ضروری ہے، اس کی جو ہے خلاف ورزی ہوتی ہے. جس قدر ہو سکے طواف کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی سابقہ غلطیوں کی معافی مانگی جائے اور آئندہ کی زندگی کے بہتر بنانے کا جذبہ اور عزم اپنے دل میں ہو. اب اس کے بعد آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنا شیڈول ایسا بنائیے کہ آپ اتنی پیسے خرچ کر کے جا رہے ہیں اور اپنی مصروفیات سے آپ اپنے آپ کو فارغ کر کے جا رہے ہیں. اب آپ کی مصروفیت یہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد مسجد حرام میں جتنا وقت ہمارا گزر سکتا ہے اس کو گزارنے کی فکر کریں. نمازیں باجماعت ہوں، قرآن مجید کی کثرت تلاوت ہو اور ذکر کا اہتمام ہو، اور جتنی عبادتیں ہو سکتی ہیں اس کو انجام دیں تاکہ یہ اعمال ہمیں اس دن کام آئے جس دن درہم و دینار کام نہیں آئیں گے، اور یہ اعمال ہمارے نیکیوں کے ترازو کو بھاری کرنے کا سبب بنے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.